تو उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं रात में 4 दफ़ा इंटरकोर्स करता हूँ, 5वीं दफ़ा मुझसे नहीं होता है। आपको बहुत भूख लग रही है तो मुझे आपको खाना देना चाहिए या खाना और छुपा देना चाहिए? आप सारा दिन जो है उसकी दिमाग में यही चीज़ चल रही होती है। इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं ये क्वैक्स, हकीम। तो यूट्यूब पे इश्तिहार चल रहे हैं भाई कि ये मर्दाना कमजोरी ख़त्म करें, ये मंजन खाएं, ये करें, फला करें। कि आप उनको जायज़ रास्ता दीजिए ना। प्रॉब्लम ये है कि हम दुनिया के जाहिलों से सीखने को तैयार हैं, अल्लाह उसके रसूल की बात सुनने और मानने को तैयार नहीं। हम पाकिस्तानी कोई काम ढंग से करें या ना करें, लेकिन एक काम बहुत शौक से करते हैं, बच्चे पैदा करना। इसीलिए इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन पिछले 3 साल से तेज़ी से बढ़ती जा रही है। लेकिन असली बात यह है, हमारे पाकिस्तानियों को सेक्स से इतनी मोहब्बत है कि वो जेंडर तक नहीं देखते। चाहे बच्चे हों, बच्चियाँ हों, हत्ता कि जानवर हो, यहाँ कोई महफूज नहीं। आज हम पाकिस्तान के उस सीक्रेट ऑब्सेशन के बारे में बात करेंगे जो हमारे ऑफिसेज, गलियों, मोहल्लों, मज़ारों और मदरसों से लेकर यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों तक असरअंदाज होता है। लेकिन इस बारे में फिर भी कोई बात नहीं करता, क्योंकि इस्लामिक सोसाइटी में इस बारे में बात नहीं की जाती। इस्लामी मुआशरे में इन सब चीज़ों में बात नहीं होती। जी बिल्कुल, हम मुनाफिक हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम 5 सवालों के तलाश करने की कोशिश करेंगे। क्या हम वाकई सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हैं? इस सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह क्या है? इस हैरेसमेंट की हमारे समझ और ज़िंदगी पर क्या बुरा असर पड़ रहा है? इस हैरेसमेंट का फ़ायदा कौन उठा रहा है? और इस दर्द का इलाज क्या है? आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि FMJ TV को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 17 मई की रात तकरीबन 11 बजे उसका शौहर कमरे में आया और फिर एक खौफनाक सेशन शुरू हुआ। पिछले 3 साल से अपने शौहर से ऐसी सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना कर रही थी, लेकिन इस बार हद ही होगी। वहशाना अंदाज में उसके साथ ज़बरदस्ती की गई, बल्कि उसके सीने, पेट और अंदरूनी हिस्सों पर भी तशद्दुद किया गया। ये इतना शदीद था कि उसकी चीखों से पूरा मोहल्ला हिल गया। अहले मोहल्ला वालों ने शोर सुना, पुलिस को बुला लिया गया और आखिरकार उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। ये मुल्तान का एक केस है, लेकिन उनकी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 16% पाकिस्तानी ख्वातीन को उनके पार्टनर की तरफ से सेक्सुअल हैरेसमेंट का निशाना बनाया जा रहा है। एक किस्सा ये था कि वहाँ पे बहुत छोटे बच्चे, बिल्कुल ऑलमोस्ट बालिग हुए होंगे, बेरली बालिग बच्चे, और वो वहाँ पे इतनी इंतज़ाम थी कि वो ग्रुप्स के अंदर जो है ना, वो ये काम, कोई अमेरिका की बात नहीं बता रहा, यहाँ पे सब मिलके, मतलब 10-15 बच्चे एक साथ, एक दूसरे के साथ। जहाँ आके मुझे लगता है कि मेरी बस हुई थी, वो ये वजह थी कि वो अपनी मास्टरबेशन करते हुए अपनी वीडियोस बना के उन्होंने मुझे भेजी और मुझसे रिक्वेस्ट की। उनकी ये डिमांड थी कि मैं भी अपनी वीडियोस बना के उनके साथ शेयर करूं। उनके जहन में इसके अलावा कुछ था ही नहीं, वो इसके अलावा कुछ और सोचते ही नहीं थे। वो मुझसे अगर सुबह फ़ोन पे बात करते थे तो उनकी बात गंदगी से शुरू होती थी। रोमांस होता है जिससे मियाँ बीवी का ताल्लुक बेहतर बनता है, खूबसूरत बनता है। वो रोमांस की डिमांड नहीं करते थे मुझसे। वॉक कर रहे थे तो वो अचानक से हमारे पास आया, और जैसे ही वो हमारे पास आया तो उसे अपनी शर्ट जो है वो लाइक अपने प्राइवेट पार्ट शो करा दिया। लेक्चर के दौरान आके ना टच करते, कि आपके कंधे पे टच कर रहे हैं या आपके कमर पे हाथ लगा रहे हैं, आपको अंडरगारमेंट्स को टच कर रहे हैं। Pakistan actually consumes the most gay porn in the world. Awesome. In the world. Nicely done. Pakistan for the gay win. It's kind of incredible. So, according to Mother Jones, Pakistan is by volume the world leader for Google searches of the terms she-male sex, teen anal sex, and man fucking man. That is so awesome. घर में बच्चों से ज़्यादती के बाद कत्ल के वाक़यात में इजाफा हो गया। एक अहम और बड़ी खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। बच्चों से ज़्यादती की लाइव वीडियो चलाने वाले आलमी गैंग का सरगना रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया है। यार ये सब सोशल मीडिया का नतीजा है, बेपर्दगी, इंटरटेनमेंट की कमी। जिस सोसाइटी के अंदर भी बैलेंस एजुकेशन या बैलेंस तरबियत नहीं होगी, जिस सोसाइटी के अंदर भी राइट बैलेंस नहीं होगा वैल्यूज़ का, वहाँ ये होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है
کہ آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہے اور تو مجھے آپ کو کھانا دینا چاہیے یا کھانا اور چھپا لینا چاہیے آپ؟ ہمارے ہاں چونکہ اتنا انہوں نے شادیوں کو اور رشتوں کو اتنا مشکل کیا ہے، جبکہ اسلام میں تو بڑی آسانیاں ہیں. سب سے زیادہ لال جوڑے اور مہنگے 3 گھنٹے کی تقریب پہ لاکھوں کروڑوں خرچ کریں گے، مگر یہ فیلنگ دبتی نہیں ہے. تو پھر الگ الگ ذریعوں سے نکلتی ہے. پھر بندے پورن دیکھتے ہیں، پھر لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، پھر بے انتہا آپ کو پتہ ہے کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں. آپ ایک ٹائپ آتا ہے کہ آپ ایک ٹائپ پہ جو ہے تھوڑا ریلائی کرتے ہو، آپ کو اس سے پلیجر جو ہوتا ہے گین ہونا شروع ہو جاتا ہے. بٹ دا سیم ٹائم آپ کو کیا ہوتا ہے، کچھ ٹائم بعد آپ کو لگتا ہے کہ یار اٹس ناٹ ورکنگ فار می رائٹ ناؤ، اب مجھے کچھ اور زیادہ وائلنٹ، کچھ اور زیادہ چیزوں پہ جانا چاہیے. تو آپ کیا کرتے ہو، آپ دوسری جو اور زیادہ سیکشل کرائمز اور ایون وہ والی کیٹیگریز جو ڈارک ویب میں یوز ہوتی ہیں، تو آپ ان کی طرف جانا شروع کر دیتے ہو. تو واٹ ہیپنز از کہ آپ کا ڈوپامین سینٹر جو ہے وہ گریجولی انکریز ہونے لگ جاتا ہے. میل چاہتا ہے کہ جو ویسٹرن میں فیمیل پارٹنر پرفارم کر رہا ہے ویسے ہی ہمارے ہاں بھی ایسا ہو، اور فیمیل بھی مائنڈ میں یہ چیز رکھ کر بیٹھتی ہے کہ وہاں جیسا میل پرفارم کر رہا ہے اور وہ ساری چیزیں وہ یہاں پر ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں مرد اور عورت کے میاں بیوی کے ریلیشنشپ کو میثاقاً غلیظہ، یعنی کہ نکاح کو میثاقاً غلیظہ کے نام سے ڈسکس کر رہے ہیں. میثاقاً غلیظہ کا مطلب ہوتا ہے ہیوی کانٹریکٹ، بھاری معاہدہ. ہیوی پہ تو نہیں جاتے، ابھی بھاری کی بات نہیں کرتے، معاہدے کی بات کرتے ہیں. معاہدہ کن دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے؟ معاہدہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے جو ایکول پارٹنرز ہوتے ہیں، رائٹ؟ ہم معاہدہ کرتے ہیں. اس میں کسی بھی معاہدے کے لیے نمبر 1 چیز کیا ہوتی ہے؟ رسپیکٹ. کہ میں آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ، ایک کانٹریکٹ کر رہا ہوں. اور جب یہ چھپا ہوا جنون سوسائٹی میں بڑھتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ سمپل جواب، مردانہ کمزوری کا بزنس. پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی قصبہ ہو، کوئی بھی گلی ہو، دیواروں پر لکھا ہوتا ہے مردانہ کمزوری کا مکمل علاج. صرف 7 دن میں طاقت بڑھاؤ، 100% گارنٹی کے ساتھ. سوسائٹی میں میتھس بہت زیادہ ہیں. نمبر 2 مس انفارمیشن ہے، کسی چیز کی پراپر سیکشل ہیلتھ ایجوکیشن نہیں ہے. میں جب بالکل ابتدائی دور میں تھا اپنی ٹریننگ کے، جب مجھے ان بہت ساری باتوں کا اس طرح تجربہ نہیں تھا، تو میرے پاس ایک پیشنٹ آیا اور جس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے میری سیکس کمزور ہے. اچھا، میرے لیے وہ پہلا پیشنٹ تھا تو میں بڑا ایکسائٹیڈ فیل کیا. میں نے اپنے ٹیچر کے پاس، جو میرے ٹرینر تھے ان کے پاس گیا. میں نے کہا سر میں ایک سیکچول انایڈیکویسی کا پیشنٹ لے آیا ہوں آپ سے پڑھنے کے لیے. وہ ہنس کے کہنے لگا اچھا بیٹھو، پوچھو اس سے کہ کیا ہے سیکس کی کمزوری. تو جب میں نے اسے تھوڑی سی ڈیٹیل پتہ کی تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں رات میں 4 دفعہ انٹرکورس کرتا ہوں، 5ویں دفعہ مجھ سے نہیں ہوتا ہے. اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہ کویکس، حکیم اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں، اور انہوں نے لوگوں کے مائنڈ میں بٹھایا ہوا ہے کہ جی مردانہ کمزوری ہے. تو یوٹیوب پہ اشتہار چل رہے ہیں بھائی کہ یہ مردانہ کمزوری ختم کریں، یہ منجن کھائیں، یہ کریں، فلاں کریں. یہ تو بہت بڑا بزنس بنا ہوا ہے اس کا. پاکستان میں کسی چیز کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے، اور اسپیشلی اس اسپیکٹ پہ کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے جو کویکس کو ریگولیٹ کرے، جو آن لائن ایڈورٹائزمنٹ کو ریگولیٹ کرے. اب ہوتا یہ کہ ایڈورٹائزمنٹ آپ دیکھیں، جو اسٹریٹ ایڈورٹائزمنٹ ہے دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کے آن لائن جو ریسورسز اس میں یہ آتا ہے کہ جی میراکلس، یا جس کو آپ کہتے ہیں معجزے والی ٹریٹمنٹ، اور جی مردے میں بھی جان آ جائے گی. اب پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے کیسز میں آپ کو ان کے انگریڈینٹس کا نہیں پتا، اس میں کیا ہے. اس میں ہیوی میٹلز ہیں، اس میں ٹاکسنز ہیں، اس میں اسٹیرائڈز ہیں، یا اس میں کوئی ایسے اسٹیمولنٹس یا ایفروڈیازک چیزیں ہیں جو جسمانی یا نفسیاتی طور پر انسان پہ لانگ ٹرم پہ منفی اثرات ڈالتی ہیں. نمبر 2، یہ پروڈکٹس اگر کوئی مریض پہلے سے ہی کوئی دوا لے رہا ہے بلڈ پریشر، شوگر یا دیگر ایشوز کی، ان دوائیوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے مزید مریض پہ منفی اثر نہ ڈالے، اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. نمبر 3، ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس میں کچھ پروڈکٹس کو دیکھا گیا تھا، ہربل پروڈکٹس کو، اور اس میں دیکھا یہ گیا کہ اس میں وہ پروڈکٹ جو FDA اپرووڈ ہیں جیسے وائگرا، اس کی ایک بے انتہا زیادہ کوانٹٹی ان پروڈکٹس میں یوز کی گئی جو کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے پرسکرائبیبل نہیں ہے. بس اسٹینڈ ہو، ریلوے اسٹیشن ہو، واش روم کی دیوار ہو یا بجلی کا کھمبا، ہر جگہ حکیمی دواؤں کا پوسٹر چپکے ہوتے ہیں. صبح ٹی وی کھولو تو مارننگ شو میں، رات کو یوٹیوب کھولو تو ایڈس میں، فیس بک اور انسٹاگرام اسکرول کرو تو اسپانسرڈ ویڈیوز میں، ہر جگہ ایک ہی خوف، آپ کمزور ہو. ان ایڈس میں کہا جاتا ہے اگر آپ 2 مرتبہ سے زیادہ نہیں کر سکتے تو آپ بیمار ہیں، اگر آپ پوری رات نہیں جاگ سکتے تو آپ مرد نہیں ہیں،
اور یہاں سے ایکسپلوٹیشن شروع ہوتی ہے. یہ حکیم، یہ فیک ڈاکٹرز اور یوٹیوب کا بابا مرد کے ذہن میں ایک ایسی بھوک پیدا کر دیتے ہیں جو نہ اسلام سکھاتا ہے، نہ سائنس اور نہ فطرت. جب ذہن میں یہ چیز سوار ہو جائے، ہر خواہش کو حق سمجھ لیا جائے اور ہر نا کو چیلنج بنا دیا جائے، تو یہاں سے سیکشول ہیرسمنٹ شروع ہوتی ہے. یہ صرف پوسٹر نہیں، یہ ایک سوچ ہے جو ہماری گلیوں میں اگ چکی ہے. یہ ایڈ صرف دوا نہیں بیچ رہے بلکہ آپ کا ذہن خرید رہے ہیں. جب مرد کو کنٹرول نہیں سکھایا جاتا تو سوسائٹی محفوظ نہیں رہتی. جب تک ہم اس جنون کو صحیح اور علم کو غلط سمجھتے رہیں گے تب تک یہ چیز بڑھتی رہے گی. آپ میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن لوگوں کے شہر میں ایسے ایڈز اور پوسٹر لگے ہوں گے، تو آپ لوگوں نے اپنے شہر کا نام کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کرنا ہے. انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.